وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صحن نشی پر تشریف فرما علماء کرام، شورائے اعظام، ثنا خوان مصطفیٰ اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ کے اس قریے میں پہلی بار آنا ہوا اور اس سے متصل دو چار علاقے میں کئی بار آنا ہوا ہے۔ مجھ سے قبل آپ لوگ بڑے ہی پیارے انداز سے نعت پاک اور منقبت سماعت کر رہے تھے۔ اس سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ میں سے کچھ احباب اٹھ کر کے گئے، جس کا بڑا ہی رنج ناظم اجلاس کو اور منتظمین کو پہنچا ہے۔ لیکن مجھے خوشی ہو رہی تھی اس بات سے کہ کوئی بھی آدمی ہو، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد اسے چائے کی حاجت ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حاجت ہوتی ہے، کوئی اپنی مجبوری ہوتی ہے، چلو ٹہل کر کے واپس چلے آتے ہیں۔ تو اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے اتنا رنج میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جسے سرکار بلاتے ہیں، اور سرکار جسے ایک بار بلا لے اپنی محفل میں، ایک بار بلا لے اور 1 سیکنڈ میں آ کر کے وہ چلا جائے، سمجھو وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی سیڑھی چڑھ چلا۔ تھوڑا ایکو کم کرنا بھائی۔ میرے دوستو، حدیث قدسی میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس سرزمین پر جس جگہ میلاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتا ہے، فرشتے جبریل امی جاؤ اس پوری محفل کو اپنے پروں میں ڈھانپ لو، اپنے پر کا شامیانہ لگا دو۔ حضرت جبریل امی آتے ہیں، خدا کی رحمت کا شامیانہ ٹان دیتے ہیں۔ اس کے بعد رب فرماتا ہے، جبرائیل اب پوچھو میرے ان بندوں سے یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ روئے زمین میں سب سے خوبصورت جگہ وہ ہے جس جگہ پر میلاد مصطفیٰ منائی جاتی ہے۔ سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ جہاں نبی کا ذکر ہو، اہل بیت کا ذکر ہو، وہ جگہ سب سے خوبصورت۔ تو پتا کیا چلا؟ جس دل میں نبی ہو وہ دل سارے دلوں میں خوبصورت۔ رب فرماتا ہے، جبرائیل ان سے پوچھو یہ مجھ سے چاہتے کیا ہے؟ جبریل امی آتے ہیں، محفل کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اس میں سب سننے نہیں آئے ہیں، کچھ تو صرف دیکھنے آئے
اور کچھ تو دور سے محفل کو دیکھ رہے ہیں، اور کچھ تو ایسے جو راستہ گزر رہے تھے، دیکھا محفل سجی ہے تو کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے جبرائیل ان کی مومنٹ کو کیا دیکھتے ہو، یہ تو دیکھو کہ کس کی محفل میں بیٹھے ہیں، کس کی محفل کو سن رہے ہیں۔ اے جبرائیل جاؤ دیکھو وہ چاہتے کیا ہیں، اپنے رب سے مانگتے کیا ہیں۔ یہ حدیث قدسی ہے دوستو، یہ چاہتے کیا ہے۔ جبریل امی آتے ہیں، محفل کا معائنہ کر کے پھر رب کے حضور جاتے، مولا اس میں سب لوگ نیک نہیں ہے، کچھ تو بدکار ہے، کچھ ایسے ہے، کچھ ایسے ہے۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اے جبرائیل ان کے عمل کو مت دیکھو، یہ دیکھو کس کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، تو ہمارا آ جانا، آپ کا سن لینا، چاہے نعت کی شکل میں ہو یا تقریر کی شکل میں ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا یقین ہے رب کی ذات پر وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ لیکن ایک بات عرض یہ کرنا چاہتا ہوں شکیل بھائی، ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بڑی قیمتی چیز ہے کہ نعت شریف کا سننا یہ ہمارے عشق کو بیدار کرتا ہے۔ کس کو بیدار کرتا ہے؟ ہمارے عشق کو، ہماری محبت کو، ہمارے وجود کو، ہماری روح کو، ہمارے کانوں کو، ہمارے دل کو، ہمارے چھاتی کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن نعت مصطفیٰ ہماری روح کو زندہ کرتی ہے، اور بیان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ ہماری نسلوں کو زندہ کرتی ہے۔ نعت سے ہمارا وجود زندہ ہوتا ہے، اور بیان سے ہماری نسلیں زندہ ہوتی ہیں۔ میرے پیارو آج دیکھو تو صحیح، وہ کون سا ہتھیار ہے فلسطینی غزہ کے مسلمانوں کے پاس، وہ کون سی چیز ہے کہ 6 مہینہ بھوکے رہنے کے بعد، پیاسے رہنے کے بعد، اور ایک بڑی طاقت کے سامنے مقابلہ کر کے کھڑی ہونے کی والی طاقت کے سامنے، جس کی طاقت کا لوہا پوری دنیا مانتی ہو، جس کے بم و بارود کے لوہے کو ساری کائنات تسلیم کرتی ہو، لیکن ان بچے فلسطینی کے، ان کے لبوں پر اللہ نے کیسی تاثیر رکھی ہے، جب ننھا سا بچہ یہودیوں کے خیمے میں بیٹھ کر کے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو پورے اسرائیل میں زلزلہ واقع ہو جاتا ہے۔ میرے پیارو، یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، ایک یہودیوں کا آرمی والا فل بلٹ پروف کار میں بیٹھا ہوا، اسے معلوم ہے ہماری گاڑی پر نہ کوئی بم اثر کر سکتا ہے، نہ کوئی میزائل اثر کر سکتی ہے، لیکن ایک معصوم سا بچہ اگر نعرہ لگا دیتا ہے تو ان کی بندوق اس معصوم بچوں کی جان کو ہلاکت میں ڈال دیتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب 14ویں صدی کے فلسطین کے مسلمانوں کے بچے میں اتنی حرارت ہے تو شہید کربلا کانفرنس میں آنے والوں، جب 14ویں صدی میں اتنی حرارت ہے تو مصطفیٰ کی صدی میں کربلا کے میدان میں علی اصغر میں کتنی حرارت رہی ہوگی، علی اکبر میں کتنی حرارت رہی ہوگی۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے، ایریا اپنی زمین پر جو لگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی۔ کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام، دین حق اب نہ کسی دور میں تنہا دیتی ہے۔
کس کو؟ آپ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جائیں گے. چلیں آپ کے ساتھ ہم نے بھی اٹھایا ہے. جانا تو سب کو ہے لیکن پروگرام کے بعد جانا ہے. بولو انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، آپ کے وطن کو، آپ کے اس علاقے کو سلامت رکھے. لیکن آپ دیکھیں تو صحیح، جب ہمارے شبیر بھائی پڑھتے ہیں علی علی تو محفل کا ہر عاشق علی کہتا ہے علی علی. کہتے ہو کہ نہیں؟ آپ لوگ کہتے ہو. بڑے نصیب والے ہو کہ علی کا ذکر کرنے کا موقع ملتا ہے. حضرت امام احمد بن حنبل سے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، امام احمد بن حنبل سے ان کے بیٹے نے پوچھا، حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ ابا حضور کے بعد روئے زمین میں افضل کون ہے؟ کہا وہ ابو بکر صدیق ہیں. کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا ان کے بعد عمر ہے. کہا ان کے بعد کون ہے؟ کہا ان کے بعد عثمان ہے. حضرت عبداللہ کے ذہن میں یہ تھا کہ علی کا کون سا نمبر لیں گے، علی کا نام کب لیں گے. آخر میں حضرت عثمان کے نام کے بعد حضرت عبداللہ نے اپنے باپ سے پوچھا، اے امام احمد بن حنبل، اے میرے والد بزرگوار، آپ نے علی کا نہ پہلے لیا، نہ دوسرے پر لیا، نہ تیسرے پر لیا، تو علی کا کون سا نمبر آتا ہے؟ اللہ اکبر. امام احمد بن حنبل اٹھ کے بیٹھ گئے. کہا بیٹا یہ امام احمد حنبل علی کو کیسے کوئی نمبر دے سکتا ہے؟ علی کی شان تو یہ ہے علی نبی کا بھائی بھی ہے، علی نبی کا داماد بھی ہے، علی نبی کی جان بھی ہے، علی نبی کا نفس بھی ہے، اور علی کی فضیلت تو یہ ہے علی صحابی بھی ہے، علی اہل بیت. کہا علی کو کون سا نمبر دیا جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر. علی تو وہ ہے، ذکر اہل بیت کانفرنس ہے. علی تو وہ ہے، علی تو وہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کا نام لو، یہ باعث برکت ہے. عمر فاروق کا نام، یہ باعث برکت ہے. عثمان ذو النورین کا نام، یہ باعث برکت ہے. حضرت شعیب کا نام باعث برکت ہے. حضرت طلحہ کا نام باعث برکت ہے. حضرت زبیر کا نام باعث برکت ہے. حضرت ابو ہریرہ کا نام باعث برکت ہے. حضرت تمام صحابہ کا نام یہ باعث برکت ہے، باعث برکت ہے. اے بنگال والو، علی کے تعلق سے آقا فرماتے ہیں سنو سنو، ذکر علی کی عبادتن، سارے صحابہ کا نام یہ باعث برکت ہے، اور علی کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے. علی کا ذکر کرنا کیا ہے؟ علی کا ذکر کرتا ہوں، عبادت ہے یہی میری. خطائیں بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. میرے دوستو علی کا ذکر کرتے رہو. میں نے مشہور قرآن پاک کی آیت کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ اکبر. اس کا مختصر سا آپ اس آیت سے فیضیاب ہو کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو، اللہ کے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے قرآن کا نزول ہوا. اور کیا ہوا؟ حضور نے اپنی احادیث کریمہ کا بیان فرمایا. نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکوٰۃ ملا. ہم سب گنہگاروں کو اللہ کا آخری نبی ملا. اور کون سا نبی ملا؟ جو نبیوں میں افضل ہے، جو رسولوں میں افضل ہے، جس کی شان تو یہ ہے جب آدم کا وجود نہ تھا اس وقت بھی نور مصطفیٰ تھا، اس وقت بھی نور مصطفیٰ تھا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری نبی کا امت بنا کر کے ہمیں اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سروں پر رکھا ہے. یہ کس کی وجہ سے ملا؟ یہ حضور کی وجہ سے ملا. کعبہ کس کی وجہ سے ملا؟ حضور کی وجہ سے ملا. صفا مروہ کس کی وجہ سے ملا؟ حضور کی وجہ سے ملا. مقام ابراہیم کس کی وجہ سے ملا؟ حضور کی وجہ سے ملا. پورا 30 قرآن کس کی وجہ سے ملا؟ حضور کی وجہ سے ملا. رمضان کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک ہے. لیلۃ القدر کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک ہے. لیلۃ البرات کی وجہ کیا ہے؟ حضور پاک ہے.
لیلۃ الشب لیلۃ المعراج کی بات کیا ہے؟ یہ سب حضور کے صدقے میں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ اکرام نے دیکھا حضور کی نوازشات کیسی ہے، کبھی لیلۃ القدر ہے، کبھی لیلۃ البرات ہے، کبھی لیلۃ المعراج ہے، کبھی رمضان ہے، کبھی رجب ہے، کبھی شعبان ہے، کبھی عید ہے، کبھی بقرعید ہے، کبھی حج ہے، کبھی طواف کعبہ ہے، کبھی خدا کی عبادت ہے، کہیں مقام ابراہیم ہے، کہیں صفا و مروہ ہے، کہیں وقوع عرفات ہے، کہیں مینا کا قیام ہے، کہیں مزدلفہ کا رات گزارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ نے دیکھا تو بعض صحابہ کے دل میں خیال آیا، ہمارا نبی عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا شہزادہ شب و رات محنت کر کے، شب و دن محنت کر کے ہمیں قرآن دیا، خدا سے پہچنوایا، خدا سے ملوایا، ہمیں جنت کے بارے میں بشارت دیا، ہم نبی کی خدمت میں کیا پیش کریں؟ جس نے ہمیں قرآن دیا، جس نے ہمیں روزہ دیا، جس نے ہمیں حج دیا، جس نے ہمیں زکوٰۃ دیا، جس نے ہم گنہگاروں کو رب سے ملوا دیا، ہم اس کی بارگاہ ہمیں کیا پیش کریں؟ ہم اس کی بارگاہ ہمیں کیا لے کر کے جائیں؟ میرے دوستو، حضور سے جو جڑ جاتا ہے اس کا مقام کا اندازہ آپ ایسے لگاؤ، محبت سچی ہونی چاہیے۔ میں ایک بات عقیدے کی بتا کر کے جاتا ہوں، کبھی بھی صحابہ کے معاملات میں دخل اندازی مت کرنا، کیونکہ یہ صحابہ کسی اور کے دوست نہیں ہے، یہ آقا کے دوست ہے، یہ آقا کی بارگاہ کے فیض یافتہ ہے، حضور کی درسگاہ میں تعلیم حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جنگ کا موقع آیا، حضرت حنظلہ جو صحابی رسول ہے، ان کی آج نکاح کا دن ہے، آج پہلی شب ہے کہ اپنی بیوی سے ملنے والے ہیں، اپنی عورت سے ملنے والے ہیں، اور اپنے حجرے میں جاتے ہیں، اور آدھی رات میں آواز آتی ہے، اے اہل محبت، اے محبت کرنے والوں، نبی پاک کا پیغام ہے کہ چلو جہاد کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت حنظلہ نے جب یہ آواز کو سنا، اپنے حجرے سے اپنی بیوی سے عرض کرتے ہیں، کہتے سنو، حضور کا بلاوا آیا ہے، ہماری کئی رات تو ایسے منتی رہے گی، لیکن آج حضور کا بلاوا آیا ہے، اگر تم اجازت ہو تو میں جہاد میں چلا جاؤں۔ بیوی نے کہا ایسا حسین موقع کہاں ملتا ہے، لوگ مرتے ہیں اپنوں کے لیے اور تم مرنے جا رہے ہو مصطفیٰ جان رحمت کے لیے، تم اس کے لیے جا رہے ہو کہ جس کی محبت میں اگر جام شہادت تو نے پی لیا تو رب فرماتا ہے لا تقولوا فی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ تم اس کی محبت میں نکل رہے ہو، اگر تم کٹ بھی جاؤ گے تو قرآن کہے گا یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے، یہ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کمرے سے نکل کر کے میدان میں جاتے ہیں، اور میدان میں جانے کے بعد جنگ میں شرکت فرماتے ہیں، اور جنگ میں شرکت کے بعد آپ جب جنگ رک جاتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں حنظلہ کو دیکھو کہاں ہے، کیا وہ شہید ہو گیا؟ اس کی لاش کو تلاشو، وہ کہاں ہے؟ صحابہ میدان میں تلاشتے ہیں، حنظلہ ہے کہاں؟ لوگ آواز لگاتے ہیں اے حنظلہ تمہیں نبی پاک بلا رہے ہیں۔ سارے صحابہ تلاشتے رہے، آخر کار کچھ دیر کے بعد حضرت حنظلہ کا جسم آیا، کفن کے ساتھ آیا، غسل کے ساتھ آیا، سارے صحابہ چونک گئے۔ اس میدان میں حنظلہ کو غسل کس نے دیا؟ اس میدان میں حنظلہ کو لباس تبدیل کس نے کرایا؟ اللہ اکبر۔ جب حضور سامنے جنازے کے کھڑے ہوتے ہیں، اس شہید حنظلہ کے جنازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، عاشقوں اپنے عشق کی قیمت تو سمجھو کہ تمہیں کتنا اونچا مقام جو ملا ہے، یہ صرف حضور کی محبت کا صلہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابی، جبکہ وصول ہے شہادت جس ڈریس میں ہو کر کے آدمی شہید ہوتا ہے، اسی انداز میں اسے دفن کر دیا جائے، اسی لباس میں دفن کر دیا جائے۔ شہید کو کفن نہیں پہنایا جاتا، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی کپڑے میں اسی خون کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے۔
جائے، کیونکہ اللہ کو اس کا اس انداز بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ لیکن یہاں حضرت حنظلہ کی شہادت کے بعد بھی انہیں لباس پہنایا گیا، انہیں غسل دیا گیا۔ پیارے آقا قریب آ کر کے اور آپ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج حنظلہ کی پہلی شب تھی، بیوی سے ملاقات کی، اور جب یہ آواز حنظلہ کے کان میں گئی تھی تو ایک بار حضرت حنظلہ نے اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا تھا، اور جمع کی حالت ہی میں وہ میدان میں آ گئے، اور جب شہید ہوئے تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے جسم کو اٹھا کر کے فرشتوں نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ پیاروں پتہ کیا چلا؟ جو مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائے اور اگر حالت ناپاکی میں شہید ہو جائے تو اللہ فرشتوں سے اسے غسل دلواتا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ میرے دوستو، یہ صحابی جنہوں نے اپنی پہلی شب کو حضور پر قربان کیا، اپنی بیوی کو حضور پر قربان کیا، ان نفوس قدسیہ کے دل میں خیال آتا تھا کہ حضور نے ہمیں سب کچھ دیا، ہم اس کے بدلے میں کیا دیں؟ آج جلسے ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ چندہ دیتے ہو، تب جلسہ کامیاب ہو پاتا ہے۔ ہر آدمی کوئی نہ کوئی کام کرتا، اس کا کچھ نہ کچھ بدلہ مانگتا ہے۔ اگر آپ نوکری کرتے ہو تو فری میں نہیں، اس کا آپ کو پیمنٹ ملتا ہے۔ ہر آدمی ہر چیز کا ریٹرن لیتا ہے، لیکن میرے آقا پوری زندگی تبلیغ کرتے گئے، کبھی کسی چیز کا ریٹرن نہیں مانگا، کبھی دولت نہیں مانگی، کبھی کھیت نہیں مانگا، کبھی کھجوریں نہیں مانگی کہ میں نے تمہیں اللہ سے پہچانوایا مجھے یہ دے دو۔ آج تو اللہ اکبر، میں جنرل بات نہیں کر رہا ہوں، آج تو تعویذوں کے نام پر پیسے کی وصولی ہو رہی ہے، تعویذوں کو بیچا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج ہماری قوم کا یہ حال ہوا ہے، اور ہو کیوں نہ؟ اگر کوئی شخص فری میں تعویذ دے دے تو آپ کہو گے اس کی تعویذ میں تو پاور ہی نہیں ہے۔ جب پیسہ جتنا ہیوی ہوتا ہے تو آپ کو لگتا ہے 10,000 کی تعویذ یعنی بہت زبردست کام کرنے والی ہے۔ میرے پیارو، خدا کے کلام کی کوئی قیمت دے نہیں سکتا اور نہ کوئی قیمت لے سکتا ہے۔ بہرحال اللہ ایسے لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ میرے دوستو، حضور پاک کی زندگی تو دیکھو، کچھ بھی مانگا نہیں، کچھ بھی مانگا نہیں۔ آج آپ دیکھو، زکوٰۃ جو ہے کسی سید کو نہیں دے سکتے ہو، زکوٰۃ کسی سید کو نہیں دے سکتے ہو، سید کو زکوٰۃ دینا حرام ہے، حرام۔ کسی سید غریب کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہو۔ ارے میرے آقا کا انتظام دیکھو، اگر یہ زکوٰۃ سیدوں پر حلال ہوتی تو آج کوئی فرقہ کھڑے ہو کر کے کہتا یہ زکوٰۃ کا سسٹم صرف مدینے والے نے اپنی اولاد کی پیسے کی کمائی کا انکم بنایا ہے۔ میرے آقا کتنے شفیق و مہربان ہیں، اپنی اولاد پر زکوٰۃ کا پیسہ حرام کر کے یہ بتا دیا، نہ مجھے کل تمہارے مال کی ضرورت تھی، نہ اب تمہارے مال کی ضرورت ہے۔ اگر تم اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہو مجھ پر لٹاتے رہو، اللہ تجھ پر لٹاتا رہے، کیا کہنے، زندہ باد۔ لیکن مانگوں گا تو نہیں، تم سے مانگوں گا تو نہیں۔ اور جب تاریخ میں میرے آقا نے ایک بار مانگا، ایک بار مانگا، ایک بار، بڑے بڑے صحابہ آئے دولتوں کو لے کر کے، آخر میں ابو بکر صدیق آئے اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ۔ میرے آقا پوچھتے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ کہا حضور میں بھی آیا، اپنی اولاد کو لایا، بیوی کو بھی لایا، سارا مکان لے کر کے آق کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں، اس لیے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، حضور جو میرا ہے سب کیا کہنے، نعرہ تکبیر۔ اتنی تھی۔ کچھ لوگوں کے دل میں یہ تھا ابو بکر سے محبت اتنی نبی کیوں کرتے ہیں، اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ایک امتحان لے کر کے
قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا، دیکھو عمر بھی آئے کچھ لے کر کے آئے، عثمان آئے کچھ لے کر کے آئے، ابو بکر ایسا ہے کچھ نہیں سب کچھ لے کر کے آئے۔ حضور نے پوچھا ابو بکر تم نے کیا چھوڑا گھر پر؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا۔ اللہ ایسی ہمیں محبت عطا فرمائے۔ بولو میرے پیارو، کسی چیز کا حضور نے ریٹرن نہیں لیا۔ رب کو معلوم ہے کہ میرا محبوب کبھی میرے بندوں سے کچھ مانگے گا نہیں، کچھ مانگے گا نہیں۔ رب نے آیت کا نزول فرمایا، جبرائیل جاؤ محبوب سے کہو قل لا اسألکم علیہ، اے محبوب یہ بار بار آپ سے پوچھتے ہیں ہم آپ کو کیا دے کیا دے کیا دے، ان سے آپ کہو میں تم سے کوئی چیز کا سوال نہیں کرتا، کچھ چیز مانگتا نہیں ہوں، الا المعدۃ فی القربى، صرف ایک چیز میری اہل بیت سے معدت کرو۔ کیا مانگا ہے نبی نے؟ کیا مانگا ہے نبی پاک نے؟ میری آل سے معدت کرو۔ کیا کرو؟ محبت نہیں، معدت۔ قرآن میں محبت بھی لفظ ہے عربی کا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب ان سے کہو اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی، تو آپ کی پیروی کریں۔ لیکن جب اہل بیت کا ذکر آیا تو اللہ فرماتا الا المعدۃ فی القربى، اگر یہ نماز کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، روزے کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، حج کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کا بدلہ دینا چاہتے ہیں، تو محبوب ان سے کہو کہ اہل بیت سے معدت کریں۔ اب ایک چیز پوچھوں آپ سے، ہاتھ اٹھا کر بتاؤ جو لوگ سو رہے، چلو ماشاءاللہ 3-4 ہی لوگ ملے، محبت اور معدت میں کیا فرق ہے؟ محبت ڈیپینڈ آن آور چوائس ہے، ہماری مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ کسی کو آئی فون پسند ہے، کسی کو سیمسنگ پسند ہے، کسی کو ایپو پسند ہے، یہ ہے محبت۔ لیکن کوئی کہے نہیں مجھے سیمسنگ ہی پسند ہے، یہی موبائل پسند ہے، تو جیسے ہی اس کا اپ گریڈ ورژن آیا تو آپ کو جو بہت پسند تھا آپ نے اس کو بیچا اور دوسرا نیا خریدا۔ یہ بار بار بدلنا 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 اسے محبت کہتے ہیں۔ بولو اسے کیا کہتے ہیں؟ محبت۔ جیسی جیسی ٹیکنالوجی بڑھتی جائے گی آپ مال بدلتے جاؤ گے بدلتے جاؤ گے، کپڑا بدلتے جاتے ہو، یہ کپڑے سے ہے محبت۔ کیا ہے یہ؟ ہر عید میں کپڑا بدلا گیا، ہر بقرعید میں کپڑا بدلا گیا، بھائی کپڑا بدلتے کیوں ہو؟ آپ تو کہتے تھے کہ آپ کو اس سے بڑی محبت، یہ کپڑا بہت پسند ہے، اگلی عید میں آپ نے دوسرا لیا، تو اچھا آیا اور اچھا لیا، اور اچھا آیا اور اچھا لیا۔ بدلنے کا نام محبت ہے۔ محبت میں آپ کا اختیار ہوتا ہے، جب چاہو بیچ دو، جب چاہو نیا خرید لو۔ اللہ نے لفظ محبت اہل بیت کے ساتھ نہیں معدت فرمایا۔ معدت کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں آپ کا اختیار نہ ہو، آپ کی چوائس نہ ہو، آپ کو پسند ہے پھر بھی کرو، ناپسند ہے پھر بھی کرو، گورے ہیں پھر بھی کرو، کالے ہیں پھر بھی کرو، نمازی ہے پھر بھی کرو، نمازی نہیں پھر بھی کرو۔ مفتی اعظم سے پوچھا گیا اگر کوئی سید شرابی ہے، جواری ہے، بے نمازی ہے، فاسق ہے، کیا پھر بھی ہم اس کی تعظیم کریں؟ مفتی اعظم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ بیٹھایا کس نے تھا؟ احمد رضا کے خون نے بیٹھایا تھا، اور کہا اے مولوی لے، ہم اہل بیت کے اعمال کو دیکھ کے محبت نہیں کرتے، ہم ان کی رگوں میں خون مصطفیٰ دیکھ کے محبت۔ کیا کہنا، زندہ باد زندہ باد، اللہ اکبر، جواب دیں۔ سرزمین
گواہ ہے رئیس اڑیسہ کہا کرتے تھے مجاہد ملت کہ سنو تمہارا میں مجاہد ہو سکتا ہوں لیکن میں ٹوپی والے بابا جو آلے رسول تھے کلین سیو تھے جب وہ اڑیسہ آتے تو مجاہد ملت اپنے امامے کو ان کے قدموں میں رکھ کے قدم کا بوسہ دیتے جب امام احمد رضا محررہ میں جاتے آلے رسول کے قدموں پر اپنا امامہ رکھ کے بوسہ دے کر کے دنیا کو مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام دیتے تھے دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کا حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد، کیا اچھا ہے، زندہ باد میرے پیاروں معدت کا حکم دیا رب نے معدت کرو اب جتنے معدت والے تھے شکیل بھائی وہ سب بیٹھے رہ گئے جتنے معدت والے تھے سب بیٹھے رہ گئے اور جتنے محبت والے تھے اٹھ کے چلے گئے سب سے آسان مثال یہی ہے معدت والے بیٹھے رہے یہ سوچ کے نہیں کیسا کیا ہوگا یہ دیکھ کے جب تک نبی کا گھرانہ بیٹھا ہے تو وفادار مصطفیٰ اٹھ کے جا اللہ اکبر. اور جو سادات کے سامنے ڈٹ کے بیٹھے رہتے ہیں ان کا شمار 72 حسینی سپاہیوں میں ہوتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں یہ حسین اگر ہم ہوتے تو یہ کرتے. جب حسین کی آل کے ساتھ نہیں بیٹھ پائے ہو تو حسین کے ساتھ کیسے بیٹھ پاتے؟ میرے دوستو اس کے لیے معدت کی ضرورت ہے. کس کی؟ اب ایک معدت سمجھ گئے آپ. ایک مثال دیتا ہوں دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھے ہیں. جواب آپ کو دینا ہے سوال میرا رہے گا. جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتائے جو نہیں دیں گے. ٹھیک ہے ایک بات بتاؤ. واہ شکیل بھائی ایک بات بتائیے مچھلی کو پانی سے محبت ہے کہ معدت؟ مچھلی کو پانی سے محبت ہے کہ معدت؟ کتنے لوگ معدت کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے. اور کتنے محبت کہتے ہیں؟ اچھا ہے. اور انسان کو پانی سے محبت ہے کہ معدت؟ مچھلی کو پانی سے معدت ہے. مچھلی کو پانی سے معدت ہے اور انسان کو پانی سے محبت ہے. مچھلی بغیر پانی کے جی نہیں سکتی. جو جس کے بغیر جی نہ پائے اسے معدت کہتے ہیں اور جو جس کے بغیر جی لے اسے محبت کہتے ہیں. مچھلی کو آپ شراب کی بوتلوں کے اندر ڈال دو مر جائے گی. مچھلی کو آپ جوس کے دریا میں ڈال دو مر جائے گی. گنے کے سیلاب میں ڈال دو مر جائے گی. اسے صرف پانی سے معدت ہے. صرف پانی سے معدت ہے. انسان کو پانی سے محبت ہے. پانی نہیں تو چائے پیئیں گے, چائے نہیں تو جوس پیئیں گے, جوس نہیں تو کچھ بھی کھا لیں گے. لیکن پانی ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے. تو اب ہمیں معدت کس سے ہے؟ انسان کو معدت. تو ابھی سمجھانا آسان اس لیے ہو رہا ہے نا تو بنگالیوں کو سمجھانا آسان نہیں ہوتا. 2020 یاد کرو. 2020 یاد کرو جب کورونا ہوتا تھا تو پانی کی ضرورت ہوتی تھی کہ کس کی ضرورت ہوتی تھی؟ آکسیجن کی. پتا کیا چلا؟ ہم انسان کو آکسیجن سے معدت ہے, پانی سے محبت ہے. مچھلی کو پانی سے معدت ہے کیونکہ بغیر پانی کے مچھلی زندہ رہ نہیں سکتی. شکیل بھائی بڑا پیارا جملہ ہے. بغیر آکسیجن سے انسان بچ نہیں سکتا. امام شافعی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں اسی طرح
جسم کو زندہ رکھنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کو زندہ رکھنے کے لیے اہل بیت سے موت تک کی ضرورت ہے۔ کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ اکبر۔ جس طرح جسم بغیر آکسیجن کے مردہ ہے، اسی طرح روح بغیر اہل بیت کی موت تک کے مردہ ہے، مردہ ہے، مردہ ہے۔ یکفیکم من عظیم الفضل انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں اے اہل بیت مصطفیٰ، آپ کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، جو شخص نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہوتی نہیں ہے، اس کی نماز ہوتی نہیں ہے۔ میرے پیارو، جب اس آیت کا نزول ہوا، یہ آیت جب نازل ہوئی، اب قربان جاؤ کس پر؟ سیدنا ابو بکر صدیق پر، امیر المومنین پر۔ بولتے رہو سبحان اللہ، بلند آواز سے بولو، آخری باتیں اور بلند آواز سے بولو، اپنے زندہ دلی کے ساتھ بولو۔ جب یہ آیت آئی اور آیت کو حضور نے پڑھ کے سنایا، اس وقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین یار غار مصطفیٰ ہمراز مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل میں کھڑے ہوتے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہیں، حضور آپ بتائیں کن سے موت تک کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر فرض ہو چکی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں وہ ہے فاطمہ، بولو سبحان اللہ، وہ ہے فاطمہ، علی، حسن اور حسین، ان کی محبت میری امت پر فرض ہے۔ تبھی تو بیدم شاہ وارسی نے دیوا کی دھرتی سے رقص کرتے ہوئے کہا تھا بیدم یہی تو پانچ ہے، مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ امام شافعی نے فرمایا لی خمسۃ لطفی بہا حل الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ میرے امام نے عقیدہ دیا کیا بات رضا وہ چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی، جس میں حسین و حسن بول تیری نسل پاک ہے، بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب قرار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، شہید کربلا کانفرنس۔ میرے دوستو، ان کی معدت اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، اپنے فرض کو بخوبی انجام دیتے رہو۔ انشاءاللہ بھی شکیل بھائی ضرور وہ کلام پڑھیں گے کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر دے دیا حسین نے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی۔ اللہ اکبر، اللہ ایسا ہمیں حسینی کردار عطا فرمائے۔ یہ چمنستان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب خون کا آغاز ہوتا ہے، ساری کائنات کی اولاد باپ سے چلتی ہے، یہ حضور کا خاندان ہے، یہ پیارے آقا کا خاندان ہے۔ یہ کس کا خاندان ہے؟ جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ علامہ حسن جو اعلیٰ حضرت کے بھائی نے بڑے صاف انداز سے کہا قدر والے جانتے ہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ اور ایک مفسر نے آیت تطہیر کے تعلق سے لکھا ہے، بڑی پیاری بات کہی ہے، انہوں نے کہا جو شخص یہ کہے مجھے اہل بیت سے کوئی محبت نہیں، میں کیوں ان سے ملوں، میرے لیے نماز روزہ حج زکوٰۃ ہی کافی ہے، عبادت کافی ہے، آل رسول کے پیچھے کیوں چلوں؟ اللہ اکبر۔ حضرت وہ شیخ نے لکھا ہے تفسیر میں، اور آپ فرماتے ہیں جو ناپاک لوگ ہیں نا ان کو اللہ نے اہل بیت سے دور کر دیا، ان کو اہل بیت سے دور کر دیا۔ اب کوئی اہل بیت کے قریب نہ آئے، سمجھ جانا ناپاکی میں مبتلا ہے، جو قریب آتا ہے وہ پاک ہو کر کے کائنات میں امام احمد رضا بن کے چمکتا ہے۔ میرے دوستو، یہ حضور کے گھر کی اب کلی کا آغاز ہو رہا ہے، نسل کا آغاز ہو رہا ہے۔
وہ ایسا دور تھا، چاروں طرف حضور کے دشمنوں کی آواز بلند تھی، چاروں طرف سے تلواریں نکلتی تھی، ہر دن صبح و شام بھپکی بھری آواز آتی تھی کہ محمد کا خاتمہ کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے۔ ارے اس چراغ کو تم کیا بجھا سکتے ہو جسے رب نے خود روشن کیا ہے، جسے رب نے خود روشن کیا ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اپنے وجود میں تنہا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر حسن کا جلوہ چھپا ہے، حسین کا نور چھپا ہے، اس کے اندر نہ جانے کتنی حضور کی اولادوں کے غوثیت کا مقام چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون جنت کی جب ولادت کا وقت قریب آتا ہے، میرے دوستو، اپنی زندگی میں ہمیشہ سیدہ فاطمہ کے نام پر فاتحہ پڑھا کرو۔ آج جو کائنات میں برکتیں ہیں، سب خاتون جنت کا صدقہ ہے، یہ خاتون جنت کی برکتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب خاتون جنت کی ولادت کا وقت قریب آیا تو کفاران مکہ نے، قریش قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں نے کہا، اے مکہ کی دائیوں عورتوں، کوئی بھی ختیجہ کے گھر جا کر کے اس کی ولادت نہ کرائے۔ ایک بینڈ لگایا، ایک فاؤنڈیشن لگایا اور سختی سے اس پر عمل کرایا گیا۔ میرے آقا پریشان ہوئے کہ میری ختیجہ تنہا ہے، میں اس کے ساتھ تنہا ہوں بظاہر طور پر، اور میرے گھر میں ولادت ہونے والی ہے اور پورا مکہ میرا بائیکاٹ کیا، کوئی عورت ہیلپ کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضور اتنا سوچ رہے تھے اور وقت ولادت قریب آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے 4 خاتون کو بھیجا، جنت سے 4 خاتون کو بھیجا۔ وہ 4 خاتون کے نام کو یاد کر لو۔ وہ خاتون کون ہے؟ ایک حضرت حوا کو بھیجا جو ہم سب کی دادی حضرت آدم کی بیوی ہے، ایک حضرت حوا کو بھیجا، ایک حضرت آسیہ کو بھیجا جس نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، اور ایک حضرت مریم کو بھیجا جو عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، اور ایک حضرت حاجرہ کو بھیجا جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ 4 جنت سے خاتون کہاں آ رہی ہیں؟ کس کے گھر آ رہی ہیں؟ نبی پاک کے گھر آ رہی ہیں۔ اور کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ حضور کے گھر میں کوئی اولاد آنے والی ہے، اور مکہ کی دائیوں نے بائیکاٹ کیا تو اللہ نے جنت سے دائیوں کو بھیجا، اور ایسی دائیوں کو بھیجا۔ کوئی نبی کی بیوی ہے تو کوئی نبی کی ماں ہے، کوئی نبی کو پالنے والی ہے، کوئی نبی کو جنم دینے والی ہے۔ یہ 4 خاتون دنیا میں آتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آ کر کے ولادت ہوتی ہے، اور آنے والی وہ بچی کون ہے؟ وہ بچی کا نام سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ خاتون جنت سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردارن جو تشریف لا رہی ہے۔ نظام قدرت دیکھو، اب مکہ کی کوئی دائی ولادت نہیں کرائے گی، ولادت کے لیے جنت سے عورتیں، ولادت کے لیے جنت سے عورتیں بھیجی جائیں گی۔ میں نے عالم رویا میں پوچھا، اے اللہ تو نے جنت سے کیوں بھیجا؟ رب نے کہا اس لیے ان جنت کی خاتون کو بھیجا تاکہ یہ جان لے آنے والی بچی ساری جنتیوں کی سردار۔ میرے پیاروں، اب خاتون جنت کی ولادت ہوتی ہے۔ اب بچے جب پیدا ہوتے ہیں انہیں غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ نے غسل ان 4 خاتون سے نہیں بلکہ جنت کے جو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز حوریں تھی، ان حوروں کو اللہ نے بھیجا، جاؤ فاطمہ کو غسل دے دو۔ میرے خاتون جنت کو غسل دیا گیا، میرے آقا نے اپنی آغوش میں لیا۔ اور مقام کیا ہے؟ خاتون جنت کا مرتبہ کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے، ہر بیان میں آپ نے سنا ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کے نیچے جنت ہوتی ہے، ماں تو یہ ہوتی ہے، ماں سے زیادہ افضل اس کی اولاد نہیں ہوتی۔ سیدہ کا مقام تو یہ ہے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ماں سے زیادہ فضیلت سیدہ فاطمہ الزہرا۔ جو خدیجۃ الکبریٰ کو یہ فضیلت ملی اس کی وجہ 2 ہے۔
ایک تو حضور نے اپنی بیوی بنایا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خدیجہ نے اپنے پیٹ میں سیدہ فاطمہ کو رکھا۔ ہمیں فاطمہ کی عزت اور عصمت و بلندی کا عالم یہ ہے۔ آج جو علی کے چرچے چل رہے ہیں، آج جو علی کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، مولا علی خود فرماتے ہیں اے فاطمہ میری فضیلت تو کچھ تو اپنی تھی، لیکن جب سے میری نسبت میں آئی ہے، جب سے تو میرے نکاح میں آئی ہے، میری فضیلت کو جو فضیلت حاصل ہوئی وہ اس سے پہلے کوئی فضیلت۔ علی خود فرما رہے ہیں اے فاطمہ تجھ سے نکاح ہوا تب میرے مقام میں اور بلندی پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت کو جو پیار کرتے تھے نا بچی کو، تو حضور آپ کے بال مبارک کو سونگتے تھے، اور حضور فرماتے تھے اے خدیجہ فاطمہ کے بالوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے، فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی سیدہ طیبہ نے جب بچے چلے تو ایک ہوئے حسن، ایک ہوئے امام حسین، ان کی نسلوں کا جب سلسلہ چلتا رہا، ہم نے دنیا میں دیکھے یہ کس کا مکان ہے؟ فلاں سیٹ کا مکان ہے، اس کے دادا بہت بڑے سیٹ تھے، اس کے پر دادا بہت بڑے سیٹ تھے، حضرت یہ فلاں مفتی کا گھر ہے، اس کے دادا بہت بڑے مفتی تھے، اس کے بابا بہت بڑے مجدد تھے۔ سیدہ کا خاندان دیکھو، اللہ اکبر، سیدہ کا خاندان دیکھو، بیٹا حسن حسین، پھر آنے والا بیٹا زین العابدین، آنے والا بیٹا امام باقر، آنے والا بیٹا جعفر صادق، آنے والا بیٹا حضرت امام موسیٰ قاسم، آنے والا بیٹا امام نقی، آنے والا بیٹا امام تقی، آنے والا بیٹا امام حسن عسکری، آنے والا بیٹا امام مہدی، ان کے درمیان آنے والے بیٹے، کوئی عبد القادر جیلانی غوث اعظم بن کے چمکا، کوئی مخدوم اشرف سمنانے غوث العالم بن کے چمکا، کوئی خواجہ خواجگاہ عطائے رسول معین الدین چشتی سلطان الہند بن کے چمکا، کوئی تاجدار مہررہ شاہ برکت اللہ بن کے چمکا، کوئی شاہ میرا، کوئی شاہ عالم، کوئی قطب عالم، کوئی موسیٰ سہا، کوئی بندہ نواز کے سوترا، کوئی قطب الدین بختیار کاکی، کوئی بابا فرید گنج شکر، کوئی محبوب عشق و محبت حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء، کوئی سراج اخیائن ہند، کوئی علاء الحق پنڈوی۔ پورے بھارت نہیں پوری دنیا میں آپ دیکھو جتنے گنبد صلابت ہے اور جس گنبد کی دنیا طواف کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں لیتا، سب علی کے بیٹے ہیں، سب علی کے وفادار ہیں، سب فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ جب ان ساری اولادوں پر نجف سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے بغداد، بغداد سے لے کے اجمیر، اجمیر سے کچھوچا، کچھوچا سے دلی، دلی سے مہررہ تک، جب میرے امام نے عشق بری محبت بری نگاہوں کو اٹھا کر کے دائرانہ طور پر دیکھا تو عرض کیا کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میرے سرکار۔ سرکاروں کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مخدوم سمنا۔ جب امام احمد رضا نے یہ عقیدہ دیا کیسے آقاؤں کا بندہ ہے رضا، بول بالے میرے سرکاروں کی، یہ حکومت کا دور کون سی حکومت تھی؟ برٹشیوں کی حکومت تھی۔ اس وقت قادیانیت جوش میں تھی، وہابیت عروج پر تھی۔ اب میرا امام کہتا ہے میں کس کا گدا ہوں؟ اہل بیت کا گدا ہوں، پنجتن کا گدا ہوں، مصطفیٰ کے گھرانے کا گدا ہوں۔ اے برٹش حکومت کے ڈالر اور پاؤنڈ پر بکنے والے ملاؤں، مجھے کوئی حکومت کا ڈالر خرید نہیں سکتا، کوئی پاؤنڈ میری قیمت لگا نہیں سکتا، کیونکہ میرا وجود تو ایسا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا رہے، کتا تیرا کرو مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا، آقا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ میرے دوستو حالات بڑے
نازک چل رہے ہیں، آپ اپنے عقیدے کو سنبھال کے رکھیں، اپنی مودت کو سنبھال کے رکھیں، اپنی محبت کو سنبھال کے رکھیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔